بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ امید ہے آپ سب کو یہ ناول بھی پسند آئے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اس ناول کا نام ہے حال دل اور اس کے رائٹر ہیں رمشا حسین۔ تمہیں پتہ ہے میں اپنے دوستوں سے زیادہ تم پر اعتبار کرتا ہوں اور اسی اعتبار کی وجہ سے میں نے تمہیں یہاں آنے کا کہا۔ امید ہے تم میری لاج رکھو گے۔ اسپتال کے کوریڈور میں 30 سالہ مرد جس کی باہوں میں نومولود بچہ تھا، اس نے اپنے سامنے کھڑے آدمی سے کہا جو اس کا ہم عمر معلوم ہو رہا تھا، بالکل میرے یار، تم حکم کرو۔ سامنے والے نے حوصلہ بڑھایا، تمہیں پتہ ہے میری 4 بیٹیاں ہیں، ہمارے یہاں بچوں کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ میری اماں حضور ان کو جانے کیسے برداشت کر رہی ہیں، پر اس بار ان کی سخت تاکید تھی بیٹے کی، ورنہ بیٹی اگر ہوئی تو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ انہوں نے بے بسی سے بتایا، بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، تمہیں اپنی اولاد کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے۔ سامنے والے نے افسوس کا اظہار کیا، سب میرے خلاف ہیں، میرے کام کی وجہ سے، اس کے بعد پسند کی شادی، پھر اب بیٹیاں۔ اتنا کہتے وہ خاموش ہو گیا۔ اب مجھ سے کیا چاہتے ہو تم؟ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں میری بچی کی پرورش تم کرو، اس کو اپنا نام دو، پر یہ میری امانت ہوگی جو وقت آنے پہ میں واپس لوں گا۔ اپنے دوست کی بات پہ ان کی نظر گود میں خوبصورت بچی پہ پڑی جس کی آنکھیں بند تھیں۔ انہوں نے بے اختیار اس کو اپنی باہوں میں بھر کر ماتھا چوما، جس سے بچی کسمسا کر اپنی آنکھیں کھول کر کبھی ان کو دیکھتی تو کبھی اپنے اصلی باپ کو۔ تمہاری بچی تو بہت پیاری ہے ماشاءاللہ، سامنے والے نے کہا تو ان کے چہرے پہ تلخ مسکراہٹ آئی۔ تم لے کر جاؤ گے، پیار دو گے اس کو؟ باپ آز بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اور میرا وعدہ ہے تمہاری بیٹی کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار دوں گا۔ بچی کا چھوٹا سا ہاتھ چوم کر کہا، میری بچی کا بہت خیال رکھنا، اس کی ہر فرمائش پوری کرنا۔ اب کہ انہوں نے پرسکون لہجے میں کہا نا، پریشان مت ہو، آج سے یہ میری بیٹی ہے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے بیٹی کی کتنی چاہت تھی جو آج پوری ہو گئی۔ وہ پرجوش آواز میں بولے، امانت ہے میری بیٹی۔ ان کے دل کسی خدشے کے تحت دھڑکا، تبھی بولے، اور میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ تم میرے جگری یار ہو تو کیسے میں تمہارے خون کو تکلیف دوں گا؟ سامنے والے نے دل موہ لینے والا جواب دیا، آئے امی۔ حریم جو ہاتھ میں بڑا سا برتنوں کا سیٹ پکڑتی گانا گاتی آ رہی تھی، تبھی اس کا پیر صوفے پہ اٹکا اور تن کی آواز سے سارے برتن نیچے ماربل کے فرش پر گر کر اپنی حالت پہ افسوس کنا تھے۔ کچھ ٹوٹے ہوئے برتنوں کو دیکھ کر حریم نے اپنے لب دانتوں تلے دبائے، بیڑا غرق ہو تیرا حریم، میرے جہیز کے خوبصورت برتنوں کا ستیہ ناش کر دیا تم نے۔ اپنی مامی جان کی آواز پر اس نے سر اٹھایا، کیونکہ جتنا شور مچا تھا حویلی کے سب ملازمین اور اس کی مامی جان آ چکی تھی، جن کا چہرہ برتنوں کو دیکھنے لائق تھا۔ اتنے سالوں سے آپ نے قید کیا ہوا ہے بیچاروں کو، تو ایسے ہی اپنی جان چھڑوانی چاہیے۔ حریم منہ بسور کر بولی تو اس کی مامی نے تیکھے چتونوں سے اس کو گھورا۔ اماں جان جو صحیح سلامت ہیں ان کو تو الگ کروائیں، شبانہ نے کہا تو ان کی نظر نیچے گئی۔ سب کا دھیان اپنی طرف نہ پا کر حریم دبے قدموں سے وہاں سے کھسکی۔ تبھی سامنے والے کمرے کو دیکھ کر اس نے اپنے قدم وہاں بڑھائے۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ ہینڈل پہ پڑا، اس نے جھٹ سے واپس کھینچا، پھر ہاتھ میں کانچ کی چوڑیوں کو نکال کر اپنے کھلے بالوں کو باندھا، کندھے پر جھولتے دوپٹے کو اچھے سے سر پر اوڑھ کر کمرے کے اندر تھی۔ کمرے کے دروازے کو کھلتا دیکھ کر وہ جو اپنے کام میں مصروف تھا، چونک کر سامنے دیکھا جہاں حریم خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کو اتنا خاموش اور سلیقے سے بیٹھا دیکھ کر تعجب ہوا، پھر یکدم دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ آج کے بعد میں نے اگر تمہیں کھلے بالوں سمیت یہاں وہاں منڈلاتے دیکھا تو بال جڑوں سے اکھاڑ دوں گا میں۔ دوسری بات، آئندہ کے بعد بنا سر پہ دوپٹہ لیے دیکھا تو اپنا حشر سوچ لینا، ٹانگیں توڑ کر گھر میں بٹھا دوں گا۔ مسکرا کر اپنا سر جھٹک کر اس نے اپنی توجہ حریم پہ کی۔ کیا کارنامہ انجام دیا ہے میرے بچے نے؟ درید شاہ کی بات پہ اس کے گال پھول گئے، ڈر لگا۔ پلیز ڈونٹ کال می بچہ، حریم نے برا مان کر کہا تو خاموش کمرے میں درید شاہ کا کہا گونجا۔ اچھا تو بتاؤ کیا بات ہوئی ہے؟ درید شاہ نے اپنی گود میں رکھا لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کیا، حریم سے پوچھا۔ جانتا تھا حریم کی موجودگی میں وہ کام کرنے سے تو رہا۔ درید شاہ کے پوچھنے پر حریم نے ایک چور نظر کمرے کے دروازے پہ ڈالی، پھر صوفے سے اٹھ کر بیڈ کے پاس بیٹھ گیا۔ پھپھو جان کا سیٹ ہمارے ہاتھوں سے گر کر ٹوٹ گیا جو انہیں جہیز میں ملا تھا، حریم نے مسکین شکل بنائے بتایا۔ کون سا سیٹ؟ درید شاہ نے نرمی سے پوچھا۔ برتنوں کا، حریم نے منہ بگاڑ کر جواب دیا۔ آپ نے کیوں اٹھایا دوسرا سوال؟
دینو کاکا لا رہے تھے، بیچارے بزرگ تھے، ہم نے سوچا ان کے ضعیف ہاتھوں کو کیا تکلیف دینی، ہم خود اس کو حویلی لانے والے تھے تو یہ ہو گیا۔ حریم نے ساری بات بتائی۔ آپ کے اس ہم میں کون کون تھا؟ درید شاہ نے جان بوجھ کر نیا سوال داغا۔ ہم خود اکیلے، حریم نے جواب دیا۔ تم تائی جان کی چیزوں کو مت چھوا کرو، پتہ ہے وہ کتنا پوزیسو ہوتی ہیں اپنے جہیز کے سامان کے متعلق۔ درید شاہ اس کا گال پہ ہاتھ رکھتا ہوا بولا، ہم نے تو مدد کرنا چاہی۔ حریم نے وضاحت کی، جو بھی، پر آج تم بس یہاں رہنا ورنہ سارا دن وہ تمہیں ڈانٹے گی۔ درید شاہ اتنا کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کو اٹھتا دیکھ کر حریم بھی کھڑی ہوئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حریم نے بے چینی سے پوچھا۔ شہر، کچھ کام ہے؟ درید شاہ کے بتانے پہ حریم کا چہرہ کھل اٹھا۔ پہلے بتاتے، ہم نے لسٹ بنائی تھی۔ حریم ناراض لہجے میں بولی، لسٹ تمہاری منہ زبانی یاد ہے، پریشان مت ہو، مل جائے گی تمہیں وہ وقت پر سب چیزیں۔ درید شاہ اس کے سر پر چپت لگاتا بولا، یاد سے؟ حریم نے انگلی اٹھا کر کہا تو درید شاہ نے سر ہلانے پر اکتفا کیا، پھر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ حریم، ماہی، ماہی کہاں ہو؟ آمنہ پوری حویلی میں ماہی کو آوازیں دیتی پھر رہی تھی، جو نہ جانے کس کونے میں چھپی بیٹھی تھی۔ ماہی چھت پہ ہے، علی نے بتایا تو وہ سر پر ہاتھ مارتی چھت پہ گئی، جہاں ماہی چارپائی پر سنجیدہ تاثرات لیے بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں ماہنامہ ڈائجسٹ تھا۔ حویلی کے اندر اجازت نہیں تھی ناولز پڑھنے کی، جس کی وجہ سے ماہی چھت پر چھپ کر پڑھتی تھی، کیونکہ اس کو بہت شوق تھا ناولز پڑھنے کا۔ ایسا کیا سین پڑھ لیا اپنے ناول میں جو حواس باختہ بیٹھی ہو؟ آمنہ اس کے ہاتھ پر ڈائجسٹ چھین کر بولی تو ماہی جیسے خواب سے جاگی۔ آمنہ یار، واپس کرو میرا ڈائجسٹ، ماہی نے گھورتے ہوئے کہا۔ پہلے بتاؤ، آمنہ نے شرارت سے پوچھا۔ کچھ نہیں تھا، بس معصومہ ہیروئن دیو ہیرو کی قید میں آ گئی، ماہی افسردگی سے بولی۔ کیوں، تمہارے ناول کے ہیرو ظلم کرتے ہیں اپنی ہیروئن پہ؟ آمنہ نے تنگ کرنے کی خاطر سوال داغا۔ ماہی کے بتانے پہ آمنہ خاموش ہوئی۔ یہ تو حقیقت ہے، ونی میں آئی لڑکی کے ساتھ بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ آمنہ نے گہری سانس بھر کر کہا، کیا یہ قانون ختم نہیں ہو سکتا؟ کب تک معصوم لڑکیاں ونی کے نام پہ برباد ہوں گی؟ ماہی نے سنجیدگی سے کہا، گاؤں کا سرپنچ شہباز شاہ ہے، وہ چاہے تو اس کو ختم کر سکتا ہے، پر وہ بہت ظالم ہے۔ آمنہ نے افسوس سے بتایا، ان کا تعلق شاہ خاندان سے، ان کو چاہیے ایسے رواج، ایسے قانون ختم کریں۔ اگر خدا نخواستہ کل کلا ان کی بیٹی قصاص کے نام پہ جائے، وہ بھی غیر سید کے پاس، تو وہ کیا کریں گے؟ ماہی کی بات پہ آمنہ نے گھبرا کر آس پاس نظر دوڑائی۔ ماہی خاموش، سوچ سمجھ کر بولا کرو، خدا نخواستہ ان پہ ایسا وقت آئے، تمہیں پتہ نہیں شہباز شاہ اپنی بیٹی پہ جان نچھاور کرتا ہے، درید شاہ شاذل شاہ کو اپنی بہن سے بے انتہا محبت ہے، ایسا وقت آیا بھی تو وہ کبھی آروز شاہ کو آگے نہیں کریں گے۔ آمنہ نے سخت لہجے میں کہا، کیوں، کیا یہ اصول ان پہ لاگو نہیں ہوتے؟ یا ان کی سبز قدموں والی بیٹی کو کوئی ونی میں بھی نہیں لے سکتا؟ کیا اولفل بک رہی ہو؟ آروز شاہ کا احترام کیا کرو، جانتی نہیں ہو اسے تم؟ آمنہ نے سنجیدگی سے ٹوکا، جانتی ہوں پوری حویلی کے مکین کو، آروز شاہ کو بھی، جو کالج میں مردوں کے درمیان پڑھی تھی، وہ بھی شہر جا کر۔ ماہی نے برا سا منہ بنا کر بتایا، قابل احترام ہے وہ، کیسے اپنے خاندان کی عزت قائم کی، کبھی سنا ہے کہ اس نے کبھی کچھ غلط کیا؟ پورے 4 سال بعد کیسے عزت و احترام سے آئی؟ اگر کالج جا کر پڑھا بھی تو اپنے باپ بھائی کا نام اونچا کیا، اور اس کی بدولت شہباز شاہ نے گورنمنٹ اسکول گاؤں میں بنوایا، باہر شہر جا کر پڑھنے کی اجازت بھی دی ہے سب کو۔ آمنہ نے کہا، سید زادی ہے، اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے، کوئی بڑی بات نہیں، شہباز شاہ سرپنچ ہیں، ان کو ہی اپنے گاؤں کا سوچنا ہے، اور کیا تمہیں یہ نہیں پتہ کہ آروش؟ ماہی کے مزید کچھ بولنے سے پہلے آمنہ نے ٹوکا تو وہ چپ رہی۔ یہ واہیات ناولز نہ پڑھا کرو، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا۔ اپنی کزن پلس بہن دوست کی بات پہ ماہی کا منہ صدمے کی حالت میں کھل گیا۔ آج تو میرے پیارے ناولز کے بارے میں ایسا بول دیا، آئندہ نہ بولنا، ماہی نے گھور کر وارن کیا، جس پر آمنہ نے آنکھیں گھمائی۔ پلیز سائڈ، گارڈز نے آس پاس کھڑے ہجوم سے کہا۔ ساتھ میں یمان مستقیم کو دیکھنے لگا، جو سپاٹ تاثرات چہرے پر سجائے چل رہا تھا۔ پورا دھیان اس کا اپنے سیل فون پہ تھا۔ آج اس کے نئے گانے کی ریکارڈنگ تھی، جس سے فارغ ہوتا وہ باہر آیا تو فینس کی ایک لمبی قطار اس کی منتظر تھی۔ کیا آپ کچھ اشعار سنا سکتے ہیں؟ سر، آپ کا محبت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کسی لڑکی کے سوال پر اس نے اپنا سر اٹھا کر اس کو دیکھا، جس سے وہ لڑکی خواہ شرم سے لال گنار ہو گئی تھی، جبکہ باقی لڑکیاں اس کے پیچھے دھکیلتی خود آگے بڑھی تھی۔ محبت تو محبت ہے، یہ کرنی تو نہیں پڑتی، مگر اکثر ہو ہی جاتی ہے، مگر ہوتی تو اندھی ہے، کہاں سمجھ دیکھ پاتی ہے، کبھی بے درد لوگوں سے، کبھی بے قدر لوگوں سے۔
کبھی بے حس لوگوں سے، کبھی بے قول لوگوں سے اکثر ہو ہی جاتی ہے، بہت بے مول لوگوں سے۔ یمان مستقیم کی خوبصورت آواز پہ اتنے سارے ہجوم میں بھی سناٹا چھا گیا تھا۔ میڈیا تھر تھر اس کی تصویریں بنا رہا تھا، جبکہ وہ اب آنکھوں پر گاگلز چڑھاتا سائڈ سے گزرتا جا رہا تھا۔ لیپ ٹاپ اسکرین پہ نظریں جمائے وہ ساکت سی بیٹھی تھی، جبکہ آنکھوں سے گرم سیال بہتے جا رہا تھا جس سے وہ بے نیاز تھی۔ دروازہ بجنے کی آواز پہ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ تمہیں نیچے بلا رہے ہیں، شبانہ نے ایک ناگوار نظر اس کی گود میں موجود لیپ ٹاپ کو دیکھ کر بتایا۔ آروش نے بنا دیکھے کہا تو وہ دروازہ ٹھا کی آواز سے بند کرتی واپس چلی گئی۔ آروش نے کینہ توز نظروں سے وہاں دیکھا جہاں سے وہ گزر کر گئی تھی، پھر لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھتی، دوپٹہ کندھوں پر درست کرتی، اپنے گرد شال اوڑھ کر کمرے سے باہر آئی۔ یہ اتنا شوخ رنگ تم نے کیوں پہن رکھا ہے آروش؟ تائی فردوس نے سپاٹ لہجے میں اس کو دیکھ کر کہا۔ ان کی بات پہ آروش نے اپنے پہنے ڈریس کو دیکھا جو آسمانی کلر کا پرنٹڈ سوٹ تھا۔ زیادہ شوق بھی نہیں تھا جس سے کوئی اعتراض اٹھاتا۔ کوئی مر گیا ہے کیا تائی جان؟ آپ بتا دیتی، پہلے تو میں کالے رنگ کے کپڑے پہن لیتی۔ آروش صوفے پر بیٹھتی انہی کی طرح سپاٹ لہجے میں بولی تو سب کو اس کی بات ناگزیر گزری۔ ایک دن تم اسی زبان کی وجہ سے قتل کی جاؤ گی، دیکھ لینا۔ نازنین نے حقارت سے کہا تو وہ مسکرائی جیسے کوئی فرق نہیں پڑا ہو۔ کلثوم بھابھی اپنی بیٹی کے لچھن دیکھے ہیں، 2 دفعہ بارات آتے آتے نہیں آئی، اس کی تیسری دفعہ دلہا عین نکاح کے وقت مر گیا، پھر کس چیز کی اکڑ ہے اس کو؟ فردوس بیگم نے کلثوم بیگم سے کہا جو خود ملامت کرتی نظروں سے اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ میرا شوہر تو نہیں مرا جو میں شوخ رنگ خود پہ حرام کر لوں؟ آروش شاہ ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ کر بولی۔ شوہر ہونے دیتی کہاں ہو، تمہارے سبز قدم نگل جاتے ہیں۔ نور نے مذاق اڑاتے لہجے میں کہا۔ نور؟ درید شاہ کی چنگاڑتی آواز پہ نور اور نازنین فوراً کھڑی ہوتی چہرے کے گرد اپنا دوپٹہ لیا اور سر جھکا گئیں۔ السلام علیکم لالا۔ آروش نے درید شاہ کو نیچے آتا دیکھا تو احتراماً کھڑی ہوتی سلام کرنے لگی۔ وعلیکم السلام۔ درید شاہ نے نرم مسکراہٹ سے سلام کا جواب دیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ نور اور نازنین وہاں سے چلی گئی تھیں۔ تائی جان آپ کی بیٹیاں گستاخ ہوتی جا رہی ہیں، تھوڑی ان پر نظر ڈالے، درید شاہ سپاٹ لہجے میں فردوس بیگم سے کہا۔ ضرور، پر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو مردانہ خانے میں ہونا چاہیے تھا نا اس وقت، فردوس بیگم نے چاشنی گھلے لہجے میں کہا۔ آروش نے نفرت سے ان کا دوغلاپن دیکھا جو ان کے بھائیوں کے سامنے شیریں کی طرح میٹھی ہو جاتی تھی۔ میری آج شہر جانے کی روانگی ہے، درید شاہ اپنی شال ٹھیک کرتا جواب دینے والا انداز میں بولا۔ اپنے شازل کو لینے؟ فردوس بیگم نے متجسس ہوتے پوچھا۔ میرا اپنا کام ہے، درید شاہ نے بتایا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ تمہیں کچھ چاہیے شہر سے؟ درید شاہ آروش کی طرف متوجہ ہوتا پوچھنے لگا۔ آروش سر جھکا کر اپنی آنکھوں کی نمی اندر دھکیلتی بولی۔ اس کو کیا چاہیے ہوگا، پہلے ہی موا لیپ ٹاپ دے رکھا ہے، تم بھائیوں نے ہمارے خاندان کی لڑکیوں کے پاس دیکھا ہے ایسا کچھ؟ فردوس بیگم جلن زدہ لہجے میں بولی۔ آپ کہیں تو ان کو لا دوں؟ آروش کو جاتا دیکھ کر درید شاہ نے کہا، جس سے وہ سٹپٹا کر نامے سر ہلانے لگی۔ ٹھیک ہے اماں جان، خدا حافظ۔ درید شاہ کلثوم بیگم کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا تو انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ کی امان، چلتا ہوں، درید شاہ نے مسکرا کر کہا۔ جا کر آتا ہوں، کلثوم بیگم نے گھورتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑا۔ جی وہی، درید شاہ کھسیانہ سا ہو گیا، تمہارے لیے لڑکی تلاش کرنے کا سوچا ہے؟ فاریہ بیگم کی بات سن کر درید شاہ کے مسکراتے لب سکڑ گئے تھے۔ شازل کے لیے تلاش کریں، درید شاہ سپاٹ لہجے میں کہتا باہر جانے کے راستے پر چل پڑا تھا۔ ہائے 30 سال کا ہونے والا ہے پر شادی کی کوئی فکر نہیں، فاریہ بیگم افسوس سے بولی۔ چھوڑیں، پتہ تو ہے آپ کو، کلثوم بیگم نے کہا تو انہوں نے ٹھنڈی سانس خارج کی۔ بڑی عاشق مزاج اولاد ہے تمہاری، جن کا دل غلط جگہ لگتا ہے۔ فاریہ بیگم کی انجانے میں کہی بات ان کے سینے پہ کسی خنجر کی طرح لگی تھی۔ کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا ان کے ایک جملے پر؟ اماں جان پلیز مجھے ایک مرتبہ ملنے کی اجازت تو دے دے، میں مر جاؤں گی، خدارا مجھ پر رحم کریں۔ ماضی کی یادوں کو جھٹکتی انہوں نے اپنا رخ اندرونی ہال کی جانب کیا۔ کمرے میں آنے کے بعد ان کی نظر ٹوٹی ہوئی اسکرین پہ پڑی جو اس کے لیپ ٹاپ کی تھی۔ لیپ ٹاپ کی خود برے حالت میں تھا، آروش کے وجود میں
شرارے سے پھوٹنے لگے تھے۔ اپنے کمرے سے باہر نکلتی وہ نور اور نازنین کے کمرے میں آئی، جنہوں نے کمرے میں موجود ٹی وی پر کوئی انڈین ڈرامہ لگایا ہوا تھا۔ آروش کو دیکھ کر گھبرا کر ٹی وی بند کیا۔ آروش کی نظر فروٹ باسکٹ پر پڑی جو شیشے کی میز پر پڑا تھا۔ وہاں نائف کو پکڑتی نور کے سر پر کھڑی ہوئی۔ ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں جانے کی اور میری چیزوں کو چھونے کی؟ آروش چھری نور کی گردن پر رکھتی دھاڑی۔ اس کی حرکت پر نور کی آنکھیں ابل کر باہر کو نکلنے تک کھل چکی تھیں۔ پاگل ہو گئی ہو؟ چھوڑو نور کو، نازنین نے اپنا ڈر قابو کرتے کہا تو آروش ایک تھپڑ نور کو مار کر دور کھڑی ہوئی۔ آئندہ کے بعد میرے کمرے کے آس پاس نظر بھی نہ آنا۔ آروش چھری نازنین کی طرف پھینکتی وارن کرنے والے لہجے میں بولی۔ ہاں ہاں نہیں آئیں گے، نازنین نے کہا۔ نور میں ہمت نہیں تھی مزید کچھ بولنے کی۔ آروش ایک اچٹتی نظر دونوں پر ڈال کر اپنے کمرے میں آ کر دروازے سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ شاذل اب بس کر دیں، رضا نے وائن کا گلاس شاذل شاہ کے ہاتھ سے لے کر کہا، جس پر شاذل شاہ نے خونخوار نظروں سے اس کو گھورا۔ وہ اس وقت گرے شرٹ میں ملبوس تھا، بال ماتھے پہ بے ترتیب سے پڑے تھے، شراب پینے کی وجہ سے آنکھوں میں صرف ڈورے نمایاں تھے۔ اپنی اس بگڑی ہوئی حالت میں بھی وہ بہت جاذب نظر آ رہا تھا۔ آخرکار اسلام آباد میں وہ پلے بوائے کے نام سے مشہور تھا۔ ایسے گھرو مت، آج تم نے بہت ڈرنک کر دی ہے، رضا نے کہا تو اس نے اپنا سر جھٹکا۔ گائز بریکنگ نیوز، ارحم ان دونوں کے پاس آتا پرجوش آواز میں بولا۔ پھوٹو بریکنگ نیوز، شاذل شاہ اپنا سر دائیں بائیں گھماتا بولا۔ ساگر نے شادی کر لی جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ ارحم کی بات سن کر شاذل شاہ کے چہرے پہ بیزاری والے تاثرات نمایاں ہوئے۔ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو محبت کے نام پر اپنی ساری زندگی ایک لڑکی کے ساتھ گزار لیتے ہیں۔ میں تو 2 دن ایک ہی لڑکی کی شکل دیکھوں تو بوریت ہوتی ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے تو کیا گزارا بھی ایک سے ہو؟ نو نیور۔ شاذل شاہ حقارت سے بولا۔ وہ شادی کے سخت خلاف تھا۔ تمہارے لیے بوریت کا سامان ہے، پر جن کو من چاہی عورت ملتی ہے وہ خوش قسمت تصور کرتا ہے خود کو۔ ارحم کی بات سن کر اس نے آنکھیں گھمائیں۔ واٹ ایور، میں جا رہا ہوں سونے، ڈونٹ ڈسٹرب می۔ شاذل شاہ وہاں سے اٹھتا ہوا بولا۔ خیال سے رضا نے اس کو لڑکھڑاتا دیکھا تو کہا، یہ سید شاذل شاہ کا کیا ہوگا؟ مطلب اتنا عجیب ہے، شاہ خاندان سے ہے مگر مجال ہے جو کسی لڑکی کی عزت کرے، لڑکی کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہے۔ شاذل شاہ کے جاتے ہی ارحم افسوس سے بولا، بگڑ گیا ہے، امیر لوگوں کی اولادیں ایسی ہی ہوتی ہیں، پر ذات چاہے کون سی بھی ہو، عزت کرنا اور عزت کروانا بس سفید پوش لوگ جانتے ہیں، کیونکہ ان کا کل سرمایہ عزت ہوتا ہے۔ رضا کندھے اچکا کر بولا، ہاں پر یہ لوگ ان کو کچھ سمجھتے نہیں۔ ارحم سر جھٹک کر بولا۔ یمان بے تاثر نظروں سے تاروں سے چمکتے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ یس، اس نے اپنی گمبھیر آواز سے اجازت دی۔ سر ڈنر تیار ہے، کک نے بتایا تو اس نے گہری سانس خارج کر کے اس کو جانے کا اشارہ کیا۔ خود کھڑکیوں کے آگے سے ہٹتا، کمرے سے باہر آتا، سیڑھیوں سے اترنے لگا۔ ڈائننگ ہال میں آتے ہی لوازمات کے مختلف قسم کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ وہ جیسے ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھا، ملازم الرٹ ہوتا اس کے آگے کھانا سرو کرنے لگا، جبکہ ٹیبل پہ کھانے کے لوازمات دیکھ کر یمان مستقیم دور کہیں ماضی میں کھو گیا تھا۔ مجھے نہیں کھانی یہ روکھی سوکھی روٹی اور دال۔ 17 سالہ یمان کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے منہ بنا کر بولا، جس پر اس کی والدہ نے اسے گھورا تھا۔ بری بات یمان، جو بھی وقت پر ملے صبر شکر کر کے کھا لیا کرو، فائزہ بیگم نے نرم لہجے میں کہا۔ پر مجھ سے نہیں کھایا جاتا، یمان ناراضگی سے کہتا۔ بنا کچھ کھائے وہاں سے اٹھ گیا۔ ابھی وہ گھر سے باہر جاتا جب اس کی بڑی بہن فجر نے آواز دی، یمان یہاں آؤ۔ فجر نے کہا، جی۔ یمان نے اس کے پاس آتا ہوا بولا، جبکہ اس کی دوسری بہن عائشہ نے اس کی نکلی شکل دیکھی تو ٹھنڈی سانس خارج کی۔ یہ لو باہر سے بریانی لے آنا، فجر نے 500 کا نوٹ بڑھا کر کہا تو یمان نے مشکوک نظروں سے اپنی بہن کو دیکھا۔ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ یمان کے سوال پر عائشہ کی ہنسی نکل گئی، جبکہ فجر نے اس کو گھورا۔ ٹیوشن کے بچوں کی فیس بڑھا دی ہے میں نے، اور آج پہلی تاریخ ہے مہینے کی تو سمجھ لو بچوں نے دی ہے۔ تم نے صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، اسی لیے کھا لینا اپنی شایان شان کے مطابق، فجر نے گھورتے ہوئے کہا تو مستقیم نے دانتوں کی نمائش کی، جس سے اس کے دونوں گالوں پر گڑے گہرے نمایاں ہونے لگے۔ آپ نے فیس کیوں بڑھائی؟ یمان نے پوچھا۔ تمہارا کالج ایڈمیشن جو کروانا ہے، پیسے تو جمع کرنے ہیں نا، تو ایک تو کالج بھی بہت بڑا ہے، فجر کچھ پریشانی سے بولی۔ آپ بھی بچوں کی فیس بڑھا لیں۔ فجر کی بات سن کر یمان نے شریر نظروں سے عائشہ کو دیکھا۔
کیوں بھائی، چند بچے تو آتے ہیں میرے پاس اور محلے کی آنٹیاں اتنی کنجوس ہے، کہاں دیں گی فیس؟ عشا نے منہ بنا کر کہا، مجھے گٹار لینا ہے جو آپ لے کر دیں گی یمان۔ کیا ابھی اگلی فرمائش؟ فجر نے افسوس بھری سانس خارج کی۔ اس کا بس چلتا تو اپنے چھوٹے بھائی کی ہر فرمائش پوری کرتی، پر اس کے بھائی کی فرمائشیں معیار کے اوپر ہوا کرتی تھیں جو وہ سفید پوش لوگ پوری نہیں کر سکتے تھے۔ ہے تو صحیح۔ عشا ایک نظر فجر پر ڈالتی یمان سے بولی، کہاں؟ پرانا سا تو ہے، مجھے نیا برانڈڈ گٹار لینا ہے، یمان نے بتایا۔ فرمائش کرتے وقت گھر کے حالات بھی دیکھ لیا کرو، عشا نے اس کو شرم دلانی چاہی۔ عشا، فجر نے اس کو ٹوکا۔ یمان میری جان، فی الحال تم کھانے کے لیے لاؤ، گٹار کے بارے میں پھر بات ہوگی۔ فجر اس کے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتی بولی تو وہ سر ہلاتا صحن سے باہر نکل گیا۔ آپ ہی کیوں آپ اس کو جھوٹی امیدیں دلاتی ہیں؟ عشا نے تعصب سے کہا۔ جھوٹی کہاں، انشاءاللہ میرے بھائی کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے یمان خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے، خود کو کسی شہزادے سے کم نہیں سمجھتا۔ عشا نے کہا، تو میرا بھائی کسی شہزادے سے کم بھی نہیں۔ فجر برا مان کر بولی، شکل سے کوئی شہزادہ نہیں بن سکتا، آپ جانتی ہیں بابا اسے سنگنگ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ عشا حقیقت پسند ہوتی بولی، اللہ نے چاہا تو ہر چیز ممکن ہے۔ فجر نے جیسے بات ختم کی، سر آپ کے لیے کال ملازم کی اچانک آتی آواز پہ یمان ہال میں واپس لوٹا۔ یہ سارا کھانا غریبوں میں تقسیم کر دو۔ یمان چیئر سے اٹھتا سپاٹ لہجے میں بولا تو وہاں کھڑے ملازمین نے حیرت سے یمان مستقیم کو دیکھا۔ سر آپ نے تو کچھ بھی نہیں کھایا، کک نے ہمت کر کے کہا۔ مجھے بھوک نہیں، یمان جواب دیتا ملازم کے ہاتھ سے اپنا سیل فون لیا۔ 20 منٹ بات کرنے کے بعد یمان کمرے میں آیا، اوندے منہ بیڈ پر لیٹا، اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میرا کوئی بیٹا نہیں، میں بس 2 بیٹیوں کا باپ ہوں، اس کے علاوہ میں کسی یمان کو نہیں جانتا۔ جانے کب میرا ماضی میری جان چھوڑے گا، تلخ لہجے میں خود سے کہہ کر یمان نے جیسے خود کو یاد آتی باتوں سے نجات چاہی، جو کہ ناممکن سی بات تھی۔ السلام علیکم۔ آروش شہباز شاہ کے کمرے میں داخل ہوئی، سلام کرنے لگی، پھر سیدھا سائڈ ٹیبل سے میڈیکل باکس نکال کر ان کی دوائیاں چیک کرنے لگی۔ شہباز شاہ غور سے آروش کو دیکھنے لگے جو سنجیدہ تاثرات چہرے پہ سجائے ان کی طرف کچھ میڈیسن بڑھا رہی تھی۔ کب تک ناراض رہے گا میرا بچہ؟ شہباز شاہ نے ان کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ بٹھا کر استفسار کرنے لگے۔ میں ناراض نہیں ہوں، آپ کھائیں دوائیں۔ آروشہ نے جگ میں سے پانی گلاس میں اونڈیلتی بولی، میں باپ ہوں تمہارا آروش۔ وہ کچھ ناراضگی سے بولے، میں جانتی ہوں بابا سائیں، آروش نے بنا دیکھے جواب دیا۔ پھر یہ خاموشی کا روزہ کیوں رکھا ہے؟ شہباز شاہ نے پوچھا۔ بولنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، آروش نے وجہ بتائی۔ ایک باپ کبھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتا اور ایک بیٹی کبھی اپنے باپ کا سر نہیں جھکا دیکھ سکتی۔ میں نے ایسا کیا۔ آروش ان کی بات کاٹ کر بولی۔ آروش، شہباز شاہ بے بس ہوئے۔ بابا سائیں دوائیں کھائیں، پھر آپ کو آرام بھی کرنا ہے۔ شہباز شاہ کو دیکھ کر آروش نے کہا، غصے میں انسان کچھ بھی بول دیتا ہے۔ شہباز شاہ نے سنجیدگی سے کہا، وہ اس لیے کیونکہ غصہ اور شراب میں انسان اپنے حواسوں میں نہیں ہوتا، اور جو حواسوں میں نہیں ہوتا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ آروش کی بات پر وہ اس کو دیکھے گئے۔ ایسا نہیں ہوتا، شہباز شاہ نے کہا، ایسا ہی ہوتا ہے بابا سائیں۔ نیند میں بچہ جب خواب دیکھ کر ڈر جاتا ہے تو وہی بڑبڑاتا ہے جو وہ دیکھتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں، نیند میں بڑبڑانے والا بچہ کیا اپنے ہوش و حواسوں میں ہوتا ہے؟ آروش نے اپنی طرف سے دلیل پیش کی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، شب بخیر۔ آروش ان کو خاموش دیکھ کر باہر جانے لگی۔ جب دروازے کے پاس آئی تو تبھی دلدار شاہ اندر کی طرف آنے والے تھے، جس کو دیکھ کر آروش کی آنکھوں میں نفرت بھرے تاثرات ابھرے۔ کتنی دفعہ بولا ہے میرے سامنے مت آیا کرو، اور آنکھیں کس کو دکھا رہی ہو، نیچے کرو نظریں۔ دلدار شاہ حقارت بھری نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا، جس سے آروش نے اپنی آنکھوں کا رخ دوسری طرف کر لیا۔ میرا بس چلے تو جہاں آپ ہوں وہاں تھوکنا بھی پسند نہ کروں۔ آروش کی بات سن کر دلدار شاہ کا پارا 7ویں آسمان تک پہنچا۔ ہمارے خاندان کے مرد عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، ورنہ میں تمہارا حشر نشر کر دیتا۔ افسوس ہوتا ہے مجھے اس دن پر جب تمہیں کاری نہیں کیا گیا، اگر کیا جاتا تو آج تمہاری شکل نہ دیکھنی پڑتی۔ دلدار شاہ ہتک آمیز لہجے میں بولا۔ آروش کا سفید چہرہ پل بھر میں سرخ ہوا تھا، آنکھوں میں تذلیل سہنے کی وجہ سے نمی اتری تھی، پر وہ بے حس بن کر سائڈ سے گزر گئی۔ تایا جان، اس کو رخصت کریں۔ دلدار شاہ شہباز شاہ کے کمرے میں داخل ہوتا مٹھیاں بھینچ کر بولا۔ شہباز شاہ، جو آروش کے رویے کے بارے میں سوچ رہے تھے، دلدار شاہ کے یوں کمرے میں آتا دیکھ کر ناگواری سے اس کو دیکھنے لگے۔